اسلام کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا جب مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب عرب کے ریگستان سے اٹھنے والی ایک آندھی نے اس وقت کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آرے کی خلافت میں مسلمانوں کی یہ ریاست ویسٹ میں افریقہ سے لے کر ایسٹ میں انڈیا اور چائنا کے بارڈرز تک پھیل چکی تھی۔ یہ ایک ایسا گولڈن ایرا تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا خلیفہ زمین پر سوتا تھا، جہاں انصاف کا یہ عالم تھا کہ گورنر کا بیٹا اگر کسی عام آدمی کو مارتا تو خلیفہ بھری محفل میں حساب لیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے اس عظیم امپائر کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ ایک ایسا طوفان آیا جس نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ وہ تلواریں جو کل تک روم اور پرشیا کے خلاف اٹھتی تھیں اب اپنوں کے خلاف اٹھنے لگیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے اس سب سے نازک، سب سے دردناک اور سب سے کنٹروورشل چیپٹر کی، وہ دور جسے ہسٹری میں دا فرسٹ فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کی۔ یہ کہانی ہے ان غلط فہمیوں کی جنہوں نے امت کو ہمیشہ کے لیے ڈیوائیڈ کر دیا۔ لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس ایک لمحے پر جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ سال تھا 644 AD۔ مدینہ دنیا کا سب سے پاورفل کیپٹل بن چکا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ اور طاقت تھی کہ پرشین امپائر کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں آ چکے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ سب ممکن کیا، وہ اب بھی اپنی اسی پرانی سادگی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوگی۔ ایک بار جب وہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور پہاڑ ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رک جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچرل ڈیتھ نہیں مریں گے بلکہ شہید ہوں گے۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ مدینہ میں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ وہی شخص تھا جسے مسلمان جنگ نہاوند کے بعد پکڑ کر لائے تھے۔ یہ اندر ہی اندر مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان عربوں نے میری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک دن فیروز نے ایک بہت ہی خطرناک خنجر ڈیگر بنایا۔ یہ کوئی عام خنجر نہیں تھا، اس کے دونوں طرف بلیڈز تھے اور ہینڈل بیچ میں تھا، اور اس نے اس خنجر کو پوری رات زہر میں ڈبو کر رکھا۔ اس کا پلان سمپل تھا، دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کو ختم کرنا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی نماز شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک ابو لولو فیروز صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس نے ایک کے بعد ایک 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ جب لوگوں نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اسی خنجر سے خود کو بھی مار لیا۔ یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں تھی، یہ اس دروازے کا ٹوٹنا تھا جو فتنے کو روکے ہوئے تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے وہ کیا جو آج کی ماڈرن ڈیموکریسی بھی شاید نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنے خاندان کے کسی بندے کو پاور نہیں دی، بلکہ انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی شورا بنائی اور کہا کہ میرے مرنے کے 3 دن کے اندر اندر ان میں سے کسی ایک کو نیا خلیفہ چن لو۔ ان 6 لوگوں میں اسلام کے سب سے بڑے نام شامل تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفنایا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک ایسا سسٹم دے گئے تھے جس نے مسلمانوں کو یونائٹڈ رکھا۔ شورا نے آپسی مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ چنا۔ شروع کے کچھ سال سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا۔ حضرت عثمان کی خلافت میں اسلامی سلطنت مزید پھیلتی گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگے۔ یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ پالیسی جہاں وہ اپنے گورنرز اور جنرلز کو بہت سختی سے کنٹرول کرتے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کو بھی ہٹا دیا تھا تاکہ لوگ شخصیات کو پوجنا نہ شروع کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تاثیر نرم تھی۔ وہ اپنی نرم دلی اور حیا کے لیے مشہور تھے۔ کچھ لوگوں نے جو سلطنت کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے تھے اس نرم دلی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ فتنے کی پہلی چنگاری وہاں سے اٹھی جہاں مسلمانوں نے نئی زمینیں فتح کی تھیں، کوفہ، بصرہ اور مصر۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں حضرت عمر کے دور میں سخت کنٹرول تھا، لیکن اب وہاں کے لوگ اپنی مرضی چلانے لگے تھے۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے ان کرداروں کی جو آگے چل کر جنگ جمل اور صفین کا حصہ بنیں گے۔ ان میں سب سے اہم نام تھا حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ہی حضرت معاویہ کو شام دمشق کا گورنر بنایا تھا۔ یہ وہی حضرت معاویہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھا کرتے تھے۔ کاپن وہی
وہی ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے انہیں یہ پوزیشن دی تھی۔ حضرت عمر کے دور سے لے کر حضرت عثمان کے دور تک حضرت معاویہ شام میں ایک بہت ہی مضبوط حکمران بن چکے تھے۔ ان کے پاس ایک بہترین تربیت یافتہ فوج تھی اور وہ رومی سلطنت کے بارڈر پر اسلام کی ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ لیکن دوسری طرف مدینہ میں حالات خراب ہو رہے تھے۔ کچھ شر پسند لوگ باغی جو زیادہ تر مصر اور عراق سے آئے تھے انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے ہٹ جائیں۔ یہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ سب بڑے صحابہ حضرت عثمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت علی نے تو اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، لیکن باغیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور حضرت عثمان نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کرتے وقت خون بہانے سے منع کیا تھا۔ اور پھر وہ منحوس دن آیا جس نے تاخن اسلام کو لہو سے رنگ دیا۔ باغی حضرت عثمان کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے 82 سال کے اس بزرگ خلیفہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، انہی کے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ جس قرآن کو حضرت عمر نے یکجا کمپائل کروایا تھا، آج اسی قرآن کے پنے خلیفہ کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ مدینہ میں سناٹا چھا گیا، لوگ صدمے میں تھے۔ حضرت عمر کی بنائی ہوئی وہ عظیم ریاست جو چین اور انڈیا تک پھیل چکی تھی، آج اپنے ہی خلیفہ کو اپنے ہی دارالخلافہ میں بچا نہیں سکی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل فتنہ تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اب سوال یہ تھا عثمان کا بدلہ کون لے گا اور نیا خلیفہ کون بنے گا۔ یہی وہ سوال تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہی وہ سوال تھا جس کی وجہ سے جن، جمل اور صفین جیسی عظیم آزمائشیں پیش آئیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ شہر جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، اب خوف اور دہشت کا مرکز بن چکا تھا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا تھا اور مدینہ کی گلیوں پر اب باغیوں کا راج تھا۔ یہ باغی جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے جلد ہی نیا خلیفہ نہیں چنا تو پوری اسلامی سلطنت جو اسپین سے لے کر انڈیا تک پھیلی ہوئی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور اگر سلطنت ٹوٹ گئی تو رومی اور ایرانی طاقتیں جو ابھی ہاری ہیں وہ پلٹ کر حملہ کریں گی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اس نازک وقت میں سب کی نظریں صرف ایک شخص پر تھیں، شرن خدا حضرت علی۔ لوگ حضرت علی کے پاس بھاگے اور کہا کہ اس امت کو بچائیے، اپنا ہاتھ بڑھائی تاکہ ہم بیعت کریں۔ لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ یہ خلافت اب پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ہے۔ جو بھی خلیفہ بنے گا اسے سب سے پہلے ان ہزاروں باغیوں سے نمٹنا ہوگا جو مدینہ میں تلواریں لیے گھوم رہے ہیں۔ شروع میں انہوں نے انکار کیا، لیکن جب مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ نے زور دیا کہ اگر اپنے ذمہ داری نہیں لی تو اسلام ختم ہو جائے گا، تو مجبورنہ حضرت علی نے خلافت قبول کر لی، اور اس طرح بہت ہی پرآشوب حالات میں حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ لیکن خلیفہ بنتے ہی پہلا سوال وہی کھڑا تھا، عثمان کے قاتلوں کا کیا ہوگا؟ پوری اسلامی دنیا میں غم اور غصے کی لہر تھی۔ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر فوراً سزائے موت دی جائے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی پرابلم تھی۔ حضرت عثمان کو کسی ایک شخص نے نہیں مارا تھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو مصر، بصرہ اور کوفہ سے آئے تھے، اور یہ لوگ ابھی بھی مدینہ میں موجود تھے اور پوری طرح مسلح ہتھیاروں سے لیس تھے۔ حضرت علی کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے ریاست اسٹیٹ پر کنٹرول حاصل کیا جائے، باغیوں کا زور توڑا جائے، اور پھر جب حکومت مستحکم اسٹیبل ہو جائے تب ان قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اگر حضرت علی اسی وقت قاتلوں کے خلاف ایکشن لیتے تو مدینہ کے اندر ہی خانہ جنگی سول وار شروع ہو جاتی اور شاید ہزاروں مزید لوگ مارے جاتے۔ لیکن دور بیٹھے لوگوں کو مدینہ کی اس مجبوری کا اندازہ نہیں تھا۔ مکہ میں حضرت عائشہ موجود تھی، جب انہیں حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے ساتھ دو بڑے صحابہ حضرت طلحہ اور حضرت زبر بھی مل گئے۔ ان سب کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مطالبہ ڈیمانڈ صرف ایک تھا، قصاص عثمان، یعنی عثمان کے خون کا بدلہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خلیفہ کے قاتل ہی کھلے عام گھومتے رہیں گے تو پھر اسلام کا قانون کہاں گیا؟ دوسری طرف شام، سیریا میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے، وہ حضرت عثمان کے کزن بھی تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے نہیں کیا جاتا میں حضرت علی کی بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے دمشق کی مسجد میں حضرت عثمان کی خون آلود قمیص اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں لٹکا دے، جسے دیکھ کر لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اب اسلامی سلطنت دو حصوں میں بٹ رہی تھی، ایک طرف حضرت علی جو ریاست کا اتحاد چاہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو فوراً انصاف چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبر نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ، عراق جائیں گے تاکہ وہاں سے لوگوں کی مدد لے کر قاتلوں پر دباؤ ڈال سکیں۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ
مکہ سے ایک لشکر بصرہ کی طرف جا رہا ہے تو انہیں لگا کہ اس سے امت مزید تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی مدینہ سے اپنی فوج نکالی اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب مدینہ جو نبی کا شہر تھا ہمیشہ کے لیے دارالخلافہ کیپٹل کا درجہ کھو بیٹھا۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کبھی کوفہ بنا، کبھی دمشق، کبھی بغداد، لیکن مدینہ پھر کبھی سیاسی مرکز نہیں بن سکا۔ بصرہ کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف حضرت علی کا لشکر، دوسری طرف حضرت عائشہ کا لشکر۔ لیکن کیا یہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے تھے؟ بالکل نہیں۔ دونوں طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، جنہوں نے بدر اور احد میں ایک ساتھ خون بہایا تھا۔ اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے مذاکرات نیگوشیشن شروع ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت زبر کو میدان میں بلایا اور انہیں نبی کی ایک حدیث یاد دلائی۔ انہوں نے کہا، زبیر، کیا تمہیں یاد ہے ایک بار رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم علی سے لڑو گے اور تم حق پر نہیں ہوگے؟ یہ سنتے ہی حضرت زبر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، علی مجھے یہ بات بھول گئی تھی، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ علی سے نہیں لڑیں گے۔ رات تک دونوں لشکروں کے درمیان صلح پیس کی بات پکی ہو گئی۔ فیصلہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی دونوں مل کر باغیوں کا خاتمہ کریں گے اور قصاص لیں گے۔ سب لوگ خوشی خوشی سوئے کہ الحمدللہ جنگ ٹل گئی، لیکن اندھیرے میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ باغی اور شر پسند لوگ دی سیبٹرز جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ حضرت علی کی فوج میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر علی اور عائشہ ایک ہو گئے تو سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹیں گی۔ انہوں نے ایک خوفناک پلان بنایا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، ان باغیوں کے ایک گروپ نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور دوسرے گروپ نے جا کر حضرت علی کے لشکر پر تیر برسا دیے۔ ہڑبڑا کر دونوں طرف کے لوگ جاگے۔ حضرت عائشہ کے لوگوں نے سوچا علی نے دھوکہ دیا، رات کو حملہ کر دیا۔ حضرت علی کے لوگوں نے سوچا انہوں نے دھوکہ دیا، صلح کی بات کر کے حملہ کر دیا۔ غلط فہمی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اندھیرے میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور تلواریں نکل آئیں۔ وہ جنگ جسے کوئی نہیں چاہتا تھا وہ شروع ہو گئی۔ دن کا اجالا ہوا تو میدان جنگ لاشوں سے بھر رہا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی سول وار تھی۔ بھائی بھائی کو مار رہا تھا۔ اس جنگ کو اوجین جمل بیٹا آف دا کیمل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ کا مرکز ایک اونٹ تھا۔ یہ وہ اونٹ تھا جس پر حضرت عائشہ کا ہودج رکھا ہوا تھا۔ وہ میدان کے بیچ میں تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح جنگ رک جائے، لیکن شور اور ہنگامے میں کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عائشہ کے جان نثار ان کے اونٹ کے آس پاس گھیرا بنا کر کھڑے تھے اور انہیں بچاتے ہوئے ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے۔ اونٹ کے چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے مسلمان جذبات میں آ کر کتے رہیں گے اور جنگ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اونٹ کے پیر کاٹ دو۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اونٹ گرا جنگ تھم گئی۔ حضرت علی فوراً بھاگتے ہوئے حضرت عائشہ کے ہودج کے پاس گئے۔ انہوں نے بہت ادب سے پوچھا، اے امی جان، کیا اب ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ وہ لمحہ تھا جو دکھاتا ہے کہ باوجود جنگ کے ان صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کتنی عزت تھی۔ اس جنگ کا انجام بہت دردناک تھا۔ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبر جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 لوگ جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، وہ اس فتنے کی نظر ہو گئے۔ جنگ کے بعد حضرت علی لاشوں کے ڈھیر میں گھوم رہے تھے اور رو رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت طلحہ کی لاش دیکھی تو ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، ان کے چہرے سے مٹی صاف کی اور فرمایا، کاش علی 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ 40 عورتوں کی حفاظت میں واپس مدینہ روانہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حسن اور حسی کو انہیں چھوڑنے کے لیے بھیجا۔ جنگ جمل ختم ہو چکی تھی، باغیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بصرہ اور کوفہ تو کنٹرول میں آ گئے تھے، لیکن ابھی بھی ایک طاقت ایسی تھی جو حضرت علی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ شام، دمشق، وہاں حضرت معاویہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے پاس رومی سلطنت سے لڑنے والی ایک تربیت یافتہ فوج تھی، اور ان کا ابھی بھی وہی سوال تھا، عثمان کے قاتل کہاں ہیں؟ اب اسلامی سلطنت کا رخ ایک اور بڑی جنگ کی طرف ہو رہا تھا، ایک ایسی جنگ جو جنگ جمل سے کہیں زیادہ بڑی، کہیں زیادہ خونی اور کہیں زیادہ تباہ کن ہونے والی تھی۔ جنگ صفین۔